بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں علی رضا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو ڈاؤن آف پنجاب جس کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام تھا نقاش رفقاشی بھٹی، جس کی سر کی قیمت حکومت پنجاب نے 50 لاکھ روپے، جبکہ اس کے ساتھی رانا شہزاد 30 لاکھ روپے اور تنویر کے سر کی قیمت 20 لاکھ روپے مقرر تھی۔ اس گینگ پر بے شمار قتل، اقدام قتل، بتھا خوری، نجائز فروشی اور پولیس مقابلوں کے کیس درج تھے۔ اس گینگ کے بارے میں تفصیل سے اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے۔ مکمل ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ تو آئیں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس شخص کے بارے میں بتائیں گے جس نے قانون سے سیدھی جنگ کا آغاز کر دیا۔ اس عروج کو کیسے زوال آیا۔ نقاش رفقاشی بھٹی کے بارے میں آپ جانیں گے، جو شیخو پورہ کے ایک گاؤں سلار بھٹیاں کا رہنے والا تھا۔ صوبہ پنجاب کے ان علاقوں میں قتل و غارت اور منشیات فروشی کے حوالے سے سلار بھٹیاں سر فہرست تھا۔ کچھ عرصہ پہلے تک پولیس کا داخلہ ممنوع تھا۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بورڈ جگہ جگہ لگے ہوئے تھے کہ پولیس کا یہاں داخلہ ممنوع ہے۔ ان کی دہشت اور خوف کا یہ عالم تھا کہ ان کے خلاف کارروائی ناممکن ہو کر رہ گئی تھی۔ سلار بھٹیاں کے علاقے میں شروع ہونے والی قتل و غارت کی تعریف پاکستان بننے سے پہلے کی ہے، یعنی یہ چیزیں یہاں عام تھیں۔ اس دشمنی اور قتل و غارت میں کئی ناحق لوگ بھی گولیوں کا نشانہ بنے۔ 1990 میں یہاں تمام جرائم پیشہ افراد 3 گینگز میں تقسیم ہو گئے تھے، جن میں نمبردار گروپ، بگی گروپ اور الطاف گروپ تھا۔ یہ تینوں گینگ ایک دوسرے کے مخالف تھے اور ایک دوسرے کے خلاف کارروائیوں میں مصروف رہتے تھے۔ دشمنی کا یہ سلسلہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ 2005 میں مزمل نامی ایک بندہ قتل ہو گیا، جس کے بعد دشمنی کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے نہ صرف پنجاب بھر کو ہلا کے رکھ دیا بلکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی پریشان کر دیا، اور وہ 3 بڑے گینگ جو 2 گینگ میں بدل گئے، جس میں الطاف عرف طافو گروپ اور نقاش رفقاشی بھٹی گروپ تھا۔ پھر جرائم کا دھندا بڑھتا گیا، ان علاقوں میں رہنے والوں کا جینا حرام ہو گیا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ یہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پولیس کو دونوں گروپوں کے کچھ لوگوں انتہائی مطلوب تھے۔ منشیات فروشی کا دھندا کاشی بھٹی گروپ چلا رہا تھا، جن کے سروں کی قیمت حکومت نے بھاری مقرر کر رکھی تھی۔ سلار بھٹیاں کے حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ سرے عام منشیات فروشی کی جاتی تھی۔ گاؤں کے معزز لوگ دونوں گروپوں کی صلح کروانے میں ہر بار ناکام کوشش کرتے رہے، کیونکہ سلار بھٹیاں میں عام لوگوں کی زندگی کا گھیرا اس قدر تنگ ہو چکا تھا کہ یہ علاقہ ریڈ زون بننے لگا تھا۔ کاشی بھٹی گروپ میں 30 افراد شامل تھے۔ اس گینگ وار میں طافو گروپ کو جان بچانے کے لیے علاقہ چھوڑنا پڑا اور وہ 13 سال تک اس علاقے میں داخل نہ ہو سکے۔ اس طرح سارا دھندا کاشی گروپ کے پاس چلا گیا اور جرم کی دنیا کا یہ سفر تیزی سے آگے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ سلار بھٹیاں میں جرم کا خاتمہ ایک چیلنج بن گیا تھا۔ اس بڑے اور سنگین مسئلے سے نپٹنے کے لیے 2008 میں ڈی آئی جی تنویر احمد، ڈی پی او شیخو پورہ نعیم اقبال اور ڈی پی او ننکانہ صاحب اکبر فرمان کی سربراہی میں خاص ٹیم نے سلار بھٹیاں میں کاشی بھٹی گروپ سے وابستہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ایک آپریشن کیا۔ یہ مقابلہ 31 گھنٹے تک جاری رہا، جس میں پولیس کے خلاف بھاری ہتھیاروں کا اور بے دریغ استعمال کیا گیا، جس میں پولیس کو بغیر کسی گرفتاری کے واپسی لوٹنا پڑا۔ اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں کاشی بھٹی کی دہشت اور خوف مزید بڑھ گیا۔ اس آپریشن کی ناکامی پولیس کے لیے ایک دھچکا ثابت ہوئی۔ پولیس محکمے کے لیے کاشی بھٹی گینگ کی گرفتاری کسی بڑے چیلنج سے کم نہیں تھی۔ اب اغوا، برائے تاوان جیسی وارداتیں اس علاقے میں ہونے لگیں۔ مئی 2011 میں ڈی پی او رانا شاہ پرویز نے بختر بند گاڑیاں لے کر سلار بھٹیاں میں چڑھائی کر دی۔ کاشی بھٹی گینگ نے اس بار بھی پولیس کا مقابلہ کیا اور
14 گھنٹے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ کاشی بٹی گینگ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مقابلے میں کاشی بٹی کی ٹانگ میں گولی لگی، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا اور اپنی جان بچا کر ادھر سے بھاگ گیا۔ کاشی بٹی کا بھائی موقع پر ہی مارا گیا۔ اس آپریشن میں کاشی بٹی گینگ کے 7 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ جرائم کی اس دنیا میں کاشی بٹی نے اور شہزاد نے دونوں نے مل کر فیصل آباد کے ایس ایچ او کے گھر پر دعویٰ بولا۔ دعویٰ بولنے کے بعد اس کے گھر والوں کو اٹھا لیا اور رانا شہزاد اور کاشی بٹی کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو انہوں نے پولیس کی وردی پہن کر ایس ایچ او کے گھر جا کر ان کی بیوی بچوں کو اٹھا لیا، جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی ایس ایچ او کو شہزاد کے گھر والوں کو چھوڑنا پڑا۔ اس واقعے کے بعد کاشی بٹی کا علاقے میں مزید بڑھ گیا۔ حکومت نے کاشی بٹی کے سر کی قیمت 50 لاکھ مقرر کر دی، جبکہ اس کے ساتھی رانا شہزاد کے سر کی قیمت 30 لاکھ مقرر کر دی، جبکہ تنویر کے سر کی قیمت 20 لاکھ روپے مقرر کر دی۔ کچھ عرصہ بعد کاشی بٹی گینگ نے سکھے کی سے رائس ڈیلر ایسوسی ایشن کے چیئرمین کو اغوا کیا، جس کو تعاون لے کر آزاد کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے ساری صورتحال کا جائزہ لے کر ڈی آئی جی ذوالفقار احمد چیمہ کو آر پی او شیخو پورہ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کو کاشی بٹی گینگ کے خاتمے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ 9 جون 2001 کو پولیس کے مخبر نے پولیس کو اطلاع دی کہ کاشی بٹی خانقاہ ڈوگرہ کے ایک تاجر کو اغوا کرنے جا رہے ہیں۔ پولیس نے فوراً تیاری کی۔ جیسے ہی کاشی بٹی سے محاصرے پر آیا، پولیس نے گھیرا تنگ کر کے فائرنگ شروع کر دی۔ دونوں اطراف سے شدید فائرنگ کی گئی، جبکہ ڈی آئی جی ذوالفقار چیمہ نے خصوصی ہدایت دے رکھی تھی کہ اس مقابلے میں کاشی بٹی اور رانا شہزاد گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہو گئے۔ بھاگنے کا کوئی موقع نہ مل سکا۔ کاشی بٹی اور رانا شہزاد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ کاشی بٹی کے ساتھی تنویر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس طرح کاشی بٹی گینگ اپنے انجام کو پہنچا اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں تاکہ پھر کوئی کاشی بٹی نہ بن سکے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔